فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بعد حمد و ثنائے پروردگار عالم کے کاشانۂ بصیرت کے تمام سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں آپ سب کے ذہنوں میں اس کا نام موجود ہے، جی ہاں، میزان الحکمت، اور اس کی جلد 4 ہم پڑھ رہے ہیں، اور جس صفحے پہ ہم پہنچ گئے تھے وہ صفحہ ہے 804۔ تو آئیے بس اس کتاب کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس صفحے پہ نئی فصل ہے، فصل کا نمبر ہے 25 اور عنوان لکھا ہے اس میں صفاحت، سین فے الف ہے تے، اور باب ہے 1835، اور جو اس ذیل میں جو عنوان اس کے ساتھ ہے وہ ہے حماقت و بے وقوفی سے بچو، اور جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا نمبر شمار ہے 8642۔ تو آئیے بغیر تاخیر کے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماقت سے بچو کیونکہ یہ دوستی اور رفاقت کو وحشت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8643۔ بے وقوفی برائیوں کی چابی ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8644۔ حماقت برائیوں کو لے کر آتی ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8645۔ بے وقوفی کو دور رہنے دو کیونکہ یہ انسان کو عیبدار اور رسوا کرتی ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8646۔ حماقت جہالت کا ہتھیار ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8647۔ بے وقوفی اور حماقت جرم ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8648۔ جنگ جمل کے بعد اہل بصرہ کی مذمت میں فرمایا، تمہاری زمین بریکٹ میں لکھا ہوا ہے سمندر کے پانی سے قریب اور آسمان سے دور ہے، تمہاری عقلیں سبک اور تمہاری نادانیاں خام ہیں۔ حوالہ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 14، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8649۔ اہل بصرہ کی طرف ایک مکتوب میں فرمایا، اب اگر پھر تباہ کن اقدامات اور کج فہمیوں سے پیدا ہونے والے سفیہانہ خیالات نے تمہیں عہد چکنی اور میری مخالفت کی راہ پر ڈالا تو سن لو کہ میں نے اپنے گھوڑوں کو قریب کر لیا ہے اور اونٹوں پر پالان کس لیا ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ، مکتوب 29، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 8650، اس کا نمبر شمار ہے، تمہارا اپنے سے مافوق کے خلاف اقدام حماقت و تباہ کن جہالت ہے، اپنے سے کمتر کے خلاف معیوب نادانی ہے، اور اپنے جیسوں کے خلاف حماقت۔ 2 مرغوں جیسی لڑائی یا 2 کتوں جیسی غراہٹ ہے کہ جب یہ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو یا تو دونوں زخمی ہوتے ہیں یا پھر ذلیل و رسوا۔ یہ نہ تو عقل مندوں کا کام ہے اور نہ ہی دانشوروں کا طریقہ کار۔ ممکن ہے کہ تمہاری حماقت کے وقت مقابل شخص بردباری سے کام لے، اگر ایسا ہوگا تو وہ شخص تم سے بلند تر اور شریف تر سمجھا جائے گا، جبکہ تم اس سے کمتر اور کمینے سمجھے جاؤ گے۔
حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8651، بردبار ظالم کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ اس کے حلم کی وجہ سے اس کے ظلم کو معاف کر دیا جائے، اور برحق احمق کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ اس کے نور حق کے چراغ کو اس کی حماقت و بے وقوفی گل کر دے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 365، حضرت علی نقی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر شمار 8652۔ اے فرزند، واعظ و نصیحت احمق اور بے وقوف انسان کو ایسے ہی شاق گزرتی ہے جس طرح کسی بوڑھے ضعیف شخص کو بلندی پر چڑھانا۔ حوالہ تنبیہ الخواطر صفحہ 458، حضرت لقمان علیہ السلام۔ یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1836 اور عنوان ہے حماقت کیا ہوتی ہے، اور اس کے ضمن میں تحریر قرآن مجید، اور یہاں پہ قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ آیت کا حصہ ہے سورہ بقرہ کی 130ویں آیت کا۔ اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے مگر جو اپنے کو احمق بنائے۔ یہاں سے پھر احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حدیث 8653، حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حماقت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، پست امور کی اتباع اور گمراہ لوگوں کی دوستی۔ یہاں سے ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں۔ صفحے کا نمبر ہے 806، اور اس پہ جو ہم نے پچھلی حدیث پڑھی اس کے حوالہ جات موجود ہیں۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 104 115، سوال کا ذکر نہیں، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ تحفۃ العقول صفحہ 163، پھر بحار الانوار جلد 75 صفحہ 199، اور پھر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں سوال کرنے والے حضرت امیر المومنین ہیں۔ اگلی حدیث 8654، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، یعنی بیوقوفوں کو اپنے مال نہ دے بیٹھو، سورہ نساء کی آیت نمبر 5 کے بارے میں فرمایا، ہر وہ شخص جو نشہ کرتا ہے بے وقوف ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 85، امام محمد باقر علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8655، حماقت کمینوں کی عادت ہوتی ہے جو اپنے سے کمتر لوگوں پر تو روب جماتے ہیں اور بالاتر لوگوں کے آگے سر جھکائے رہتے ہیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 293، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 8656، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچتا ہے، سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کے بارے میں فرمایا، پوری جوانی سے مراد احتلام کے ذریعے بالغ ہونا ہے، اور صفیحہ اور ضعیفہ یعنی کم عقل اور معذور ہونا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 کے بارے میں پوچھا گیا، صفیہ کم عقل سے کون مراد ہے؟ فرمایا، جو 1 درہم کا مال کئی گنا کے برابر خریدتا ہے۔ پھر پوچھا کیا کہ ضعیف بریکٹ میں لکھا معذور سے کون مراد ہے؟ فرمایا احمق۔ حوالہ نور الثقلین جلد 1 صفحہ 299، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہاں سے اگلا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1837 اور عنوان ہے بے وقوف کا مقابلہ۔ حدیث ہے 8657۔ سمجھدار انسان کو اس وقت نہایت ہی عاجز ہونا پڑتا ہے جب وہ کسی بے وقوف سے بات کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔
حدیث 8658، جو شخص تمہارے ساتھ بدتر حماقت کی وجہ سے درستی اور بد کلامی کرے تو تم اپنے خوبصورت علم کے ذریعے اسے نصیحت کرو۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8659، احمق کا مقابلہ اس سے روگردانی اور جواب نہ دے کر کرو، اس طرح لوگ تمہارے مددگار بن جائیں گے، کیونکہ جو شخص بے وقوف کو جواب دیتا ہے وہ گویا آگ میں لکڑیاں ڈال رہا ہوتا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 71 صفحہ 422، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8660، جو احمق کی برابری کرتا ہے وہ اپنے آپ کو گالیوں کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8661، احمق کو تلخ کلامی ہی سیدھا کر سکتی ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ پھر قول مؤلف ہے، ملاحظہ ہو مکافات، یہ انورٹڈ کامرس میں ہے، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے جزا، اس کے بعد ہے باب اور پھر انورٹڈ کامرس ہے، اس میں تحریر ہے احمق کو حماقت سے جزا نہ دو۔ یہاں پہ یہ باب تمام ہوا۔ اگلے باب کی ابتدا، باب کا نمبر ہے 1838، عنوان ہے احمق کے ساتھ بردباری اختیار کرو۔ حدیث ہے 8662، بردباری احمق کے منہ کا تسمہ ہوتی ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ، حکمت نمبر 211، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8663، جب تم بے وقوف کے ساتھ بردباری اختیار کرو گے تو اسے غم میں ڈال دو گے، لہٰذا بردباری اختیار کر کے اس کے غم میں اضافہ کرو۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8664، احمق کے ساتھ بردباری اختیار کرنے کی وجہ سے اس کے مقابلے میں اپنے طرفدار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 69 صفحہ 410، نہج البلاغہ حکمت 224، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8665، سر پھرے آدمی کے مقابلے میں بردباری سے کام لو، اس طرح اس کے مقابلے میں تمہارے طرفدار زیادہ ہوں گے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 9، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8666، سب لوگوں سے بڑھ کر جن لوگوں کے لیے بردباری کی تمنا کی جا سکتی ہے وہ ایسے احمق اور بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو اپنی حماقت و بے وقوفی کو معاف کیے جانے کی احتیاج رکھتے ہیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 73 صفحہ 301۔ اگلی حدیث 8667 یعنی 8667، احمق سے بردباری اختیار کر کے ہی انصاف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں، یہ صفحہ ہے 810 اور اس صفحے پہ نئی فصل ہے، فصل کا نمبر ہے 26 اور عنوان ہے السقی اور بریکٹ میں لکھا ہے پانی پلانا۔ پھر اس کے بعد باب کا نمبر ہے 1839 اور جو عنوان ہے پیاسے کو پانی پلانے کا ثواب۔ حدیث 8668، اللہ تبارک و تعالی گرم جگر کو ٹھنڈا کرنے، پیاسے کو پانی پلانے کو پسند فرماتا ہے۔ جو شخص کسی جانور وغیرہ کو پانی پلا کر اس کے جگر کو ٹھنڈا کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے زیر سایہ رکھے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 170، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 8669، افضل ترین صدقہ گرم جگر کو ٹھنڈا کرنا، پیاسے کو پانی پلانا ہے، اور جو شخص کسی جانور وغیرہ کے گرم جگر کو ٹھنڈا کرے گا
اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے زیر سایہ رکھے گا، جس دن اس سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 172، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8670۔ گرم جگر کو ٹھنڈا کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 16064، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ہے قول مؤلف۔ ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 330، باب 49۔ یہاں پہ یہ والا جو ہم باب پڑھ رہے تھے وہ تمام ہوا اور اگلے باب کی ابتدا ہوتی ہے، جو اس کا نمبر ہے 1840 اور عنوان ہے پیاسے کو پانی پلانے والا۔ حدیث کا نمبر ہے 8671۔ جو پیاسے کو پانی پلائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سر بمہر خالص شراب کے جام پلائے گا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 172، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 8672۔ جو کسی پیاسے کو ایسی جگہ پانی پلائے گا جہاں پانی ملتا ہو، گویا اس نے ایک غلام کو آزاد کر دیا۔ جو کسی کو ایسی جگہ پر پانی پلائے جہاں پانی نہیں ملتا تو اس نے گویا ایک جان کو زندہ کر دیا، اور جو ایک جان کو زندہ کرے گا گویا وہ تمام لوگوں کو زندہ کرے گا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 172، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8673۔ جو شخص کسی پیاسے مومن کو پانی پلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سر بمہر خالص شراب کے جام پلائے گا۔ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 373، امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث ہے 8674۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے ثواب کا آغاز کیا جائے گا وہ پانی کا صدقہ ہے۔ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 173، امام محمد باقر علیہ السلام، اور وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 330، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث کا نمبر شمار ہے 8675۔ جب تمہارے گناہ بڑھ جائیں تو تم پانی پہ پانی پلاتے جاؤ۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 16377، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث جو اس کتاب میں موجود ہے اس کا نمبر شمار ہے 8676۔ جب مرد اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اس کا ثواب ملتا ہے۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 16380، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے نیچے قول مؤلف ملاحظہ ہو، انورٹڈ کامز میں لکھا ہے جنت، پھر لکھا ہوا ہے باب، اور پھر انورٹڈ کامز میں تحریر ہے جنت میں جانے کے اسباب۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس صفحے پہ اب ہم پہنچ گئے ہیں اس صفحے کا نمبر ہے 813۔ باب ایک نیا شروع ہو رہا ہے، باب کا نمبر ہے 1841 اور عنوان ہے پانی پلانے والا۔ حدیث کا نمبر ہے 8677۔ لوگوں کو پانی پلانے والے کو چاہیے کہ خود سب سے آخر میں پانی پیے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 455، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8678۔ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے اور قوم کو پانی پلانے والا سب سے آخر میں خود پیتا ہے۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 17518، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پہ یہ فصل بھی تمام ہوئی اور اب نئی فصل شروع ہو رہی ہے۔ صفحہ 814، فصل کا نمبر ہے 27، عنوان ہے سکر، سین پیش کاف رے، بریکٹ میں لکھا ہے نشہ۔ باب کا نمبر ہے 1842 اور عنوان ہے ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔
حدیث ہے 8679۔ ہر نشہ آور چیز سے بچو کیونکہ ہر نشہ آور شے حرام ہوتی ہے۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث 13139، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے 8680۔ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ آور ہوتی ہے اس کی کم مقدار بھی حرام ہوتی ہے۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 79، صفحہ 131، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 8681۔ ہر شراب نشہ آور اور حرام ہے۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث 13764، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا نمبر شمار ہے 8682۔ ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے۔ حوالہ وسائل الشیعہ، جلد 17، صفحہ 259، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر تحریر قول مؤلف، ملاحظہ ہو، وسائل الشیعہ، جلد 17، صفحہ 259، 267 اور باب 17۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں میزان الحکمت، جلد 4 کا صفحہ نمبر 815، باب 1843، عنوان نشے کی قسمیں، اور اس حوالے سے نیچے تحریر قرآن مجید، گویا قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، سورہ حجر کی آیت نمبر 71۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، تمہاری جان کی قسم یہ لوگ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد حدیث شریف، حدیث ہے 8683۔ نشہ 4 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 شراب کا نشہ، نمبر 2 مال کا نشہ، نمبر 3 نیند کا نشہ، نمبر 4 ملک و حکومت کا نشہ۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 10، صفحہ 114 اور بحار الانوار، جلد 73، صفحہ 142، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 8684۔ عقل مند کو چاہیے کہ وہ نمبر 1 مال کے نشے، نمبر 2 علم کے نشے، نمبر 3 اقتدار کے نشے، نمبر 4 تعریف کے نشے اور نمبر 5 جوانی کے نشے سے اپنا دامن بچائے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک سے ایسی گندی بدبو اٹھتی ہے جو عقل کو سلب کر لیتی ہے اور وقار کو سبک بنا دیتی ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8685۔ اے ابن مسعود، گناہوں کی مستی سے اجتناب کرو، کیونکہ گناہوں کی مستی بھی شراب کی سی ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی گناہ کی مستی کے بارے میں فرماتا ہے، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں کہ پھر اپنی گمراہی سے باز نہیں آ سکتے۔ سورہ بقرہ آیت 18۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 77، صفحہ 102 اور 103، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث جو ہم پڑھیں گے وہ ہے 8686۔ تونگری کے نشے سے خدا کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ وہ نشہ ہے جس سے افاقہ بڑی دور کی بات ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8687۔ غفلت و غرور کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ سخت ہوتا ہے، جس سے افاقہ بہت دور کی بات ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8688۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، سورہ نساء آیت نمبر 43 کے بارے میں فرمایا، اس سے نیند کا نشہ مراد ہے۔
حوالہ نور الثقلین جلد 1 صفحہ 383، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث ہے 8689۔ جو جہالت کی وجہ سے آئے دن جھگڑے کرتا ہے وہ حق سے ہمیشہ اندھا رہتا ہے۔ جو حق سے منہ موڑ لیتا ہے وہ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگتا ہے اور گمراہی کے نشے میں مدہوش پڑا رہتا ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ حکمت 31، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں 8690۔ حوادث و فتن کے بارے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے سے اقتباس۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب تم مست و سرشار ہوگے، شراب سے نہیں بلکہ عیش و آرام اور نعمتوں سے۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ 187، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8691۔ گویا تم موت کے گرداب میں ہو اور جہاں کنی کی غفلت و مدہوشی تم پر طاری ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 34، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8692۔ فریب اور دھوکے میں گرفتار لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، موت کی مدہوشی اور دنیا چھوڑنے کی حسرتیں مل کر انہیں گھیر لیتی ہیں۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 109، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں، اس کا نمبر شمار ہے 8693۔ پس اے سننے والو، اپنی سرمستیوں سے ہوش میں آؤ، غفلت سے آنکھیں کھولو، اس دنیا کی دوڑ دھوپ کو کم کرو اور جو باتیں نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے پہنچی ہیں ان میں اچھی طرح غور و فکر کرو کہ ان سے نہ کوئی چارہ ہے اور نہ کوئی گریز کی راہ۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 153، حضرت علی علیہ السلام۔ اب جس صفحے پہ ہم پہنچ گئے ہیں اس صفحے کا نمبر ہے 819 اور یہاں سے نئی فصل شروع ہو رہی ہے۔ فصل کا نمبر ہے 28، عنوان ہے مسکن اور بریکٹ میں لکھا ہے گھر۔ باب ہے 1844، عنوان جو دیا اس کے سامنے مسکن کی وسعت۔ نیچے قرآن مجید تحریر ہے اور قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کا چھوٹا سا ایک حوالہ دیا گیا ہے اور وہ کچھ اس طرح سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَسَاكِن تَرْضُونَهَا، اور مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ اس کے بعد احادیث شریف جو حدیث پڑھ رہے ہیں ہم وہ ہے 8694۔ وسیع مکان مسلمان کی سعادت میں شامل ہے۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 3 صفحہ 558، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8695۔ مکان کا تنگ ہونا زندگی کی بدبختیوں میں سے ایک ہے۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 3 صفحہ 559، امام محمد باقر علیہ السلام۔ پھر لکھا ہے قول مؤلف ملاحظہ ہو، وسائل الشیعہ جلد 3 صفحہ 557، باب 1، انورٹڈ کامز لکھا ہوا ہے، گھر کو وسیع بنانا مستحب ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے باب اور پھر انورٹڈ کامز میں گھر کو تنگ بنانا مکروہ ہے۔ یہاں سے نئے باب کی ابتدا ہوتی ہے۔ باب کا نمبر ہے 1845، عنوان ہے مکان کا ضرورت سے زیادہ بنانا۔ حدیث 8696۔ ایک شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میں نے گھر بنایا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ وہاں پر قدم رنجاں فرمائیں اور میرے حق میں اللہ سے دعا فرمائیں۔ آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور مکان کو ملاحظہ فرمانے کے بعد فرمایا، تم نے اپنے گھر کو برباد اور دوسروں کے گھر کو آباد کیا ہے، تمہیں زمین والوں نے دھوکہ دیا ہے اور آسمان والا اللہ تعالیٰ تم پر ناراض ہے۔ حوالہ تنبیہ الخواطر صفحہ 57۔ حدیث 8697 ہم پڑھتے ہیں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلند و بالا قبہ
یعنی گنبد بریکٹ میں لکھا ہے کو ملاحظہ فرمایا تو اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے جس پر اس قدر بلند گنبد ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں انصاری کا ہے۔ اتنے میں وہ بھی آ گیا اور آپ کی خدمت میں سلام کیا۔ حضور نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اس نے اس بات کا شکوہ اصحاب سے کیا۔ انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے گنبد کو دیکھا جس کی وجہ سے وہ ناراض ہیں۔ اس نے یہ سن کر فوراً اسے گرا کر زمین بوس کر دیا اور اس بات کی اطلاع بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی۔ یاد رکھو کہ حضرت سے زیادہ ہر مکان کا وبال اس کے مالک پر ہوتا ہے۔ حوالہ تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 57۔ اس حوالے سے ایک فٹ نوٹ یہاں پہ تحریر ہے اور میں وہ پڑھتی ہوں، کچھ اس طرح سے ہے۔ بظاہر یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا جملہ ساقط معلوم ہوتا ہے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 8699۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ایک شخص کے دروازے کے پاس سے گزرے جسے اس نے پختہ اینٹوں سے بنایا ہوا تھا۔ پوچھا یہ کس کا دروازہ ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں مغرور انسان کا۔ پھر ایک اور دروازے کے پاس سے گزرے جسے اس کے مالک نے پختہ اینٹوں سے بنایا ہوا تھا۔ فرمایا یہ ایک اور مغرور کا دروازہ ہے۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 3 صفحہ 587۔ اگلی حدیث 8700 ہے۔ جو شخص اپنی ضرورت سے بڑا گھر بنائے گا اسے قیامت کے دن اس کے اٹھانے کا پابند کیا جائے گا۔ وسائل الشیعہ جلد 3 صفحہ 587، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث ہے 8701۔ اے گروہ مردم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ کتنے ہی لوگ ایسی باتوں کی امید ماننے والے ہیں جن تک وہ پہنچتے نہیں، ایسے گھر تعمیر کرنے والے جن میں انہیں رہنا نصیب نہیں ہوتا، اور ایسا مال جمع کرنے والے جس کا استعمال انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ حوالہ نہج البلاغہ حکمت 344، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8702۔ اور رنج و تعب کی صورت یہ ہے کہ انسان مال جمع کرتا ہے لیکن اس میں سے کھانا اسے نصیب نہیں ہوتا، گھر بناتا ہے مگر اس میں رہنا ہی نہیں پاتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس طرح چل دیتا ہے کہ نہ مال ساتھ اٹھا کر لے جا سکتا ہے اور نہ ہی گھر ادھر منتقل کر سکتا ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 114، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8703۔ جو شخص ریا و شہرت کی خاطر گھر بنائے اسے وہ بروز قیامت 7 طبق تک سر پر اٹھائے گا، پھر اس کے گلے میں آگ کا طوق پہنایا جائے گا اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ریا اور شہرت کے لیے کس طرح گھر بنایا جاتا ہے؟ فرمایا یا تو اپنی ضرورت سے زیادہ یا پھر لوگوں پر فخر و مباحات کی غرض سے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 76 صفحہ 360، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو انورٹڈ کامز میں دنیا، پھر لکھا ہوا ہے باب، اور باب کے بعد انورٹڈ کامز میں ہے ضرورت بھر کی دنیا اور ملعون دنیا، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے 1، 2 اور 3، یعنی یہ اس کے مختلف حصے ہیں۔ یہاں پہ ہم آج کی اس نشست کو تمام کریں گے، لیکن آپ کو ضرور بتاتی چلوں کہ ہم کس صفحے پر ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 823 اور فصل ہے اس پہ 1846، اور عنوان ہے گھر کا فروخت کرنا۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست یہیں سے اسی عنوان کے تحت شروع کریں گے، صفحہ 824 سے۔ آپ سب سے اجازت کی گزارش کرتی ہوں، ہو سکے تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محتاج دعا عامرہ حیدر نقوی۔